بنگلہ دیش کا یہ میرا پہلا سفر ہے، اور آنے کے بعد ہم 3 دوست جو ہم اکٹھے آئے ہیں، ہمارا جو امیج قائم ہوا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں وہ بہت اچھا قائم ہوا ہے کہ یہاں دینی بہاریں زیادہ ہیں، یہاں لوگوں میں دین کا جذبہ، اسلام کو فالو کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ آلریڈی عمل ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ چند باتوں کا بس آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں، جو بیماری آتی ہے ویکسین اس بیماری کی لگائی جاتی ہے۔ جس بیماری کا خطرہ ہی نہ ہو بلا وجہ اس کے ٹیکے نہیں ٹھوکے جاتے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹی بی کی دوا دے دیں، مجھے کینسر کی دوا دے دیں، مجھے شوگر کی دوا دے دیں۔ ڈاکٹر کہے کیا آپ کو یہ بیماریاں ہیں؟ آپ کہیں ہیں نہیں، ہو تو سکتی ہیں نا، احتیاطاً پہلے سے دے دیں۔ ڈاکٹر کہے گا آپ ڈپریشن کی دوا لے لو تو یہ ساری بیماریاں آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک چیلنج ہے جو پوری مسلم سوسائٹی کو ہے، اصل میں تو وہ چیلنج پوری انسانیت کو ہے، وہ انسانیت کو گھن کی طرح، دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور اس کا علاج صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس دین کے پاس اس کا علاج ہے وہی اس دین کو فالو کرنے والے ہی اس دوا کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس سے بڑی کیا ناشکری ہوگی؟ آج پوری دنیا جس عذاب میں مبتلا ہے وہ ہے انڈیویژولزم، انفرادیت۔ نہ خدا سے آپ کا ریلیشن ہو اور نہ مخلوق کا آپس میں ریلیشن ہو۔ آپ مغربی دنیا میں جائیں، وہاں آپ کو اچھے ڈاکٹر نظر آئیں گے، اچھے سائنٹسٹ نظر آئیں گے، اچھے بزنس مین نظر آئیں گے، اچھے موٹیویشنل اسپیکرز نظر آئیں گے، اچھے رائٹرز نظر آئیں گے، اچھے صحافی نظر آئیں گے، اچھے اینکر نظر آئیں گے، اچھے ابا نظر نہیں آئیں گے، اچھا شوہر نظر۔ میری بات میں آپ نے فل ان دا بلینکس، جہاں میں جملہ انکمپلیٹ چھوڑوں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہاں آپ کو اچھے ابا نظر، اچھے شوہر نظر، اچھی بیوی نظر، اچھا بھائی نظر نہیں آئے گا، اچھی بہن نظر نہیں آئے گی، اچھا بیٹا نظر نہیں آئے گا، اچھی بیٹی نظر نہیں آئے گی، اچھا پڑوسی نظر نہیں آئے گا، اچھا فرینڈ نظر نہیں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، اچھا چچا نظر نہیں آئے گا، اچھی خالہ نظر نہیں آئے گی، اچھی پھپھی نظر نہیں آئے گی، اچھا پھپھا نظر، پھپھی کے میل کو پھپھا کہتے ہیں، پھپھی کے میل کو کیا کہتے ہیں بنگلہ دیشی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں نظر نہیں آئے گا، اچھا بھتیجا نظر نہیں آئے گا، اچھی بھانجی نظر نہیں آئے گی، اچھا بھتیجا نظر نہیں آئے گا، اچھی بھتیجی نظر نہیں آئے گی، اچھی بہو نظر نہیں آئے گی، اچھا داماد نظر نہیں آئے گا، اچھا پوتا نظر نہیں آئے گا، اچھی پوتی نظر نہیں آئے گی، اچھا گرینڈ فادر نظر نہیں آئے گا، اچھی گرینڈ مدر نظر نہیں آئے گی، اچھی ساس نظر نہیں آئے گی، اچھا سسر نظر نہیں آئے گا۔ مارکیٹ سے یہ سارے رشتے شارٹ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہو گیا اگر نظر نہ آئے؟ کیا ہو گیا کہ اگر یہ سب چیزیں وہاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ انسانیت تو نظر آ رہی ہے نا، انسانیت تو ہے۔ او بھائی، انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ ایسی انسانیت کا کرنا کیا ہے آپ نے
جہاں سارے کے سارے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے, گیس کا بل تم دیا کرو, بجلی کا بل تم دیا کرو, کیونکہ تم میرے ہسبینڈ ہو, کھانے کا انتظام تم کیا کرو کیونکہ تم میرے, بولو نا, ہسبینڈ ہو, میرے بچوں کا خرچہ تم اٹھاؤ کیونکہ تم میرے ہسبینڈ ہو, میرے باپ کا تم احترام کیا کرو کیونکہ تم میرے ہسبینڈ ہو, میری ماں کو رسپیکٹ دیا کرو کیونکہ تم میرے ہسبینڈ ہو. آپ کہیں میں ان میں سے کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف انسانیت کے رشتے پہ بلیو کرتا ہوں, میں ایک اچھا انسان ہوں. بیگم کہے گی مجھے ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہو گے میں انسانیت پہ بلیو رکھتا ہوں. یہ بنگلہ دیش والوں کی باتیں, اچھا میاں اچھی بیوی. یہ پاکستان انڈیا کے مسلمان پسماندہ لوگ, تھرڈ ورلڈ کے لوگ, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں. ہم صرف انسانیت کے رشتے پہ بلیو کرتے ہیں. اس سے بڑا منجن دنیا میں کوئی بیچا گیا ہے؟ منجن یہاں بکتا ہے, منجن ہوتا ہے نا, ایک بسوں میں بیچ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے. بھائی ہم کراچی میں جب سفر کیا کرتے تھے بسوں میں تو ایک منجن بیچنے والا آتا تھا. 5 روپے کا منجن ہوتا تھا چھوٹا سا. اس کے جو وہ فضائل سناتا تھا, گلے کو یہ صاف کرتا ہے, آپ کے لنگس پھیپھڑوں کو یہ صاف کرتا ہے, قبض کو یہ دور کرے گا, کینسر کا یہ علاج ہے, ڈپریشن سے یہ بچائے گا, بھوک یہ لگائے گا. تو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آدمی خرید لیتا تھا اس سے. خریدنے کے بعد پتہ چلتا تھا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ لیبل اچھا لگا کے انسان جو چیز بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں منجن بیچنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ منجن بیچنا. دنیا اسی پہ چل رہی ہے, دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے کے لیے گیا, بک نہیں رہا تھا اس سے. دلال کہتے ہیں نا اس کو, کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے جو چیزیں بیچتا ہے. جی ہاں, دلال. تو اس نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ یہ میرا مریل سا سڑیل سا گدھا ہے, یہ تو بیچ دے مارکیٹ میں جا کے. اب اس نے مارکیٹ میں جا کے اس گدھے کا منجن بیچنا شروع کیا, فضائل سنانے کی. یہ وہ گدھا ہے جس پہ علامہ اقبال اس کے باپ دادا پہ سواری کیا کرتے تھے. یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے. یہ وہ گدھا ہے جس پہ فلاں بنگلہ دیش کے کوئی بزرگ بیٹھے تھے. یہ وہ گدھا ہے جس پہ جلال الدین کے باپ دادا نے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے, وغیرہ وغیرہ. اتنے فضائل بیان کیے کہ جو گدھے کا مالک تھا اس نے کہا بھائی اتنا اچھا گدھا میں نہیں بیچتا, مجھے کیا ضرورت ہے میں اتنا اچھا گدھا بیچوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھو, جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, اللہ رسول پہ ایمان نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, اب انہیں یہ تو شو کرنا ہے کہ ہم دنیا میں اچھے انسان ہیں. مذہب کے بغیر بھی انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. شو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تاکہ ہم ان کو فالو کریں, ہم ان کو اپنا باپ مانیں, ہم ان کو موٹیویشنل اسپیکر مانیں, ہم ان سے موٹیویشن لیں, ہم ان سے ہدایت لیں. یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا انہوں نے؟ تو اب ان کے پاس انسانیت ختم. مارکیٹ سے ابا شارٹ, بھائی شارٹ, بہن شارٹ, فادر ان لا شارٹ. جب جو سچی مچی کا فادر ہے وہ شارٹ ہو گیا تو فادر ان لا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اس کی. سچی مچی کی بیٹی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی تو ڈاٹر ان لا کی کیا حیثیت رہی بھائی؟ یہ میں کیوں آج بیان کر رہا ہوں؟ آج میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا جس میں ایک شخص لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے کہ میں انڈیویجول لائف گزارتا ہوں, میں ریلیشن پہ بلیو نہیں رکھتا. اب یہ نعرہ لوگوں نے لگانا شروع کر دیا ہے.
کہا میں ریلیشن پہ بلیو نہیں رکھتا, میں اکیلا جیتا ہوں. نا 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 نا, اکیلا دنیا میں کوئی نہیں جیتا. جن قوموں نے انڈیویجولزم کو پروموٹ کیا ان کی زندگی میں رشتے ختم ہو گئے, لیکن وہ انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے تھے. انسانوں سے رشتے ختم ہو کر ان کو ریپلیس کیا گیا کتوں کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بنگلہ دیش والوں؟ اس وقت جو سیلاب امڑ کے آ رہا ہے نا, وہ شرک اور بدعت کا نہیں ہے. دنیا الحمدللہ مسلمان کو اویئرنیس مل رہی ہے, قبر پرستی ختم ہو رہی ہے. بہت منجن بیچ دیا قبر پرستوں نے اور شرک پھیلانے والوں نے بہت. اب میڈیا اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ اب وہ دور گیا جب لوگ پیر و مرشد کے فضائل سن سن کے پیر کی ہر بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے ایمان لے آیا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اوریجنل اسلام کیا ہے, سچی مچی کا اسلام کیا ہے اور جھوٹا اسلام کیا ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ. پہلے زمانے میں تو پیر صاحب نے جو بول دیا بس پیر صاحب ہی ہیں. عجیب عجیب پیر مارکیٹ میں آتے تھے, ایسے ایسے پیر تھے 200 کلو کے. باریک پیر کو تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے. کوئی پیر جاگنگ کر رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا یہ پیر. کوئی پیر سوئمنگ کر رہا ہے, یہ کہاں سے بزرگ ہو گیا ہے بھائی. کوئی پیر 4 شادیاں کر رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو انسان ہی نہیں ہے. پیر صاحب کا ایک تصور تھا کہ 250 کلو کے پیر صاحب ہوں گے. روزانہ ان کے بارے میں لوگوں کو اچھے اچھے خواب آئیں گے, بشارتیں ملیں گی, چاہے وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں. ان کی جھوٹی کرامتیں اور گدی, حضرت جی کو یہ گدی باپ دادا سے ملی ہے. باپ دادا نیک تھے مگر حضرت جی کے قریب نیکی کبھی پھٹکی بھی نہیں ہے, بس باپ دادا کی نیکی کو کیش کر. اب الحمدللہ مسلمان اس عذاب سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے, اس عذاب سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. میں اکثر ایک بتاتا ہوں نا, ایک پیر صاحب اپنے خواب بہت سناتے تھے پیر لوگ نا. ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا, مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے, آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے, مجھ میں اور تم میں یہی تو فرق ہے. اس نے کہا حضرت خواب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, تھوڑا سا باقی. خواب میں آگے میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. تو اب پیروں پہ, جاہل پیروں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت کی بات کرو. جو پڑھا لکھا طبقہ ہمارا, ہاں اس قرآن و سنت کے نام پہ گمراہ کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے ہیں, ان پر تو میں بولتا رہتا ہوں. قرآن و سنت علماء ہی سے سمجھا جائے گا, خوب سمجھ لو. ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جنہوں نے پراپر وے میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ, جو صرف اسلام کو نہیں تمام مذاہب کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے, وہ فتنہ کیا ہے؟ انڈیویجولزم. دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اکیلے, دوسرے کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. تبھی آپ باہر ملکوں میں جائیں, آزاد ہیں. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو گھر میں رکھیں نہ رکھیں, کسی کو بیوی بنائیں نہ بنائیں, عورت کسی کو ہسبینڈ بنائے یا بوائے فرینڈ بنائے. آپ اپنے بیٹے کو 18 سال کے بعد گھر پہ رکھیں یا کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیں. آپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بیٹا آپ کو گھر میں رکھے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. آپ اپنے پڑوسی کی خیریت معلوم کریں یا نہ کریں, یہ ان کی مرضی پر ہے.
تو خوب سمجھ لیں اسلام ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اسلام ہمارے لیے آخرت کے لیے تو ضروری ہے ہی. دنیا میں بھی کسی قوم کو اگر کامیاب زندگی چاہیے، کسی فرد کو اگر کامیاب زندگی چاہیے تو اسلام پہ چلے بغیر اس کو کامیاب زندگی نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگ روٹی نہیں کھاتے؟ بولو نا، کھاتے ہیں روٹی. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگ سفر نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہے؟ اچھی ہے. بہت سے لوگ 80 سال جیتے ہیں ان ملکوں میں. کیا اسلام پہ عمل کیے بغیر ہم پیسہ نہیں کما سکتے؟ کما سکتے ہیں، ورنہ کرپٹ لوگ اتنے کروڑ پتی کیوں ہو جاتے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام پہ عمل کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں ہے؟ اس کے بغیر کامیاب زندگی کیوں نہیں گزر سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا. نیچر پہ عمل کیے بغیر دنیا میں کسی کو بھی سکون نہیں مل سکتا. آپ انفرادی زندگی میں نیچر سے بغاوت کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. کوئی قوم اجتماعی زندگی میں نیچر سے بغاوت کرے گی، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے شیر کو زو میں چڑیا گھر میں لا کے رکھا، ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ لٹا دیا اس کو آپ نے. ایئر کنڈیشن روم میں کس پہ لٹا دیا آپ نے اس کو؟ گدے پہ. وہ ٹینشن سے مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا تھوڑے دنوں میں؟ ہیں صوفے پہ بٹھایا آپ نے کہ تو یہاں رہا، اس کو کافی پلا رہے ہو آپ، اس کو گوشت مسالہ ڈال کے کباب بریانی کی شکل میں کھلا رہے ہو آپ، اس کو کوفتے بنا بنا کے کھلا رہے ہو. شیر کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ انسان کو شیر پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. دیکھو جانوروں کی نا دو زندگیاں ہوتی، ایک زندگی ہوتی ہے صرف مادی، جانور کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہوتی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ مادی. جانور کی زندگی کا روحانی پہلو کوئی نہیں ہے. روحانی کا مطلب سمجھتے ہیں ہم جب کہتے ہیں نا یہ گدھا اچھا ہے، اچھے کا مطلب کیا ہے؟ وفادار ہے، سچ بولتا ہے، با اخلاق ہے، روزانہ نہاتا ہے، یہ مطلب ہے گدھے کا. گدھا اچھے کا مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. گدھے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. خچر اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. انسان کو جب میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے، وہ ہے ڈھیٹو ڈھیٹو زیادہ اچھا کرتا ہے وہ. انسان کے اچھے ہونے کا مطلب کیریکٹر اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وفا کرتا ہے، دغا نہیں دیتا، ناشکری نہیں کرتا، اپنے محسنین کو آزمائش میں یاد رکھتا ہے. تو انسان کے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو ریلیشن اس کا اللہ نے، نیچر نے بنایا ہے. چاہے ریلیشن بہت طریقوں سے بنتے ہیں، کبھی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی رہنے والا ہوتا ہے اس سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، کبھی کسی نے آپ پر احسانات کیے ہوتے ہیں اس کا ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے ریلیشن مل کے انسان کی ایک فیملی بناتے ہیں. ان ریلیشن کو نبھانے والا اچھا کہلاتا ہے اور ان ریلیشنز کو توڑنے والا انسانوں میں برا کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دنیا نے کیا ہے؟ اسلام تو نام ہے دو ریلیشن کا. ایک اپنے بنانے والے سے ریلیشن قائم کرو. کیوں؟ میں نے بتایا نا، خوب اچھی طرح سمجھیں. پہلی بات تو ریلیشن کی اہمیت کیا ہے. انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، وہ انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. اگر انسان انفرادی زندگی گزار سکنے کی اس میں طاقت ہوتی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ اکیلا رکھتے. آدم علیہ السلام کو جنت میں سب کچھ میسر تھا. شہد کی نہریں بھی تھیں، دودھ کی نہریں بھی تھیں. آدم علیہ السلام کے سامنے باغات تھے جن کے جھکے ہوئے لٹکے ہوئے پھل تھے. جو چاہتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
قرآن کہتا ہے جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی. آدم علیہ السلام کے دل میں جس چیز کی بھی خواہش پیدا ہوتی آدم علیہ السلام کو وہ چیز مل جاتی. پھر بھی آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا اور ریلیشن کی پہلی اینٹ رکھی گئی. اگر اماں حوا پیدا نہ ہوتی تو آج میرے اور آپ کا ریلیشن بولو نہ ہوتا. آج الفرقان والے ہمیں نہ بلاتے. آدم علیہ السلام اکیلے زندگی گزارتے اور کہتے میں انڈیویجولزم پہ بلیو رکھتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اماں حوا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اماں حوا آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ نقل کفر نباشت بیوی کے علاوہ کوئی اور رشتہ تھا اماں حوا سے آدم علیہ السلام کا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس وقت جانور موجود تھے زمین پہ. بکرا بھی تھا, بکری بھی تھی, شیر بھی تھا, شیرنی بھی تھی, گدھا بھی تھا, بولو نا, گدھی بھی تھی, مرغا بھی تھا, مرغیاں بھی تھیں, اور ان سب کا ریلیشن بھی تھا, اور ان سب کا ریلیشن بھی تھا, جس کی وجہ سے چوزے بھی پیدا ہو رہے تھے, گدھے کے بچے بھی مارکیٹ میں, ویسے تو ابھی بھی ہیں الحمدللہ مسلم ممالک میں آپ کو حکمرانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, اور الحمدللہ روحانی طور پر یہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا. تو شیر بھی پیدا ہو رہے تھے. تو نر اور مادہ میں فزیکل ریلیشن تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. اللہ نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی زوجہ بنایا. وخلق منہا زوجہا, اللہ کہتے ہیں میں نے حوا کو آدم کی زوجہ بنایا. زوجہ کیوں بنایا؟ اگر اللہ زوجہ نہ بناتے نسل تو بڑھ جاتی. آج بھی دنیا کی آبادی اتنی ہوتی جتنی آج ہے, لیکن لوگوں میں ریلیشن پیدا نہیں ہوتا. ریلیشن پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اماں حوا کو آدم کی بیوی بنایا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے ریلیشن نکاح سے پیدا ہوتے ہیں, دوستیوں سے پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب غیر مسلموں کے ہاں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے ہاں فزیکل ریلیشن تو ہے, لیکن وہ ریلیشن نہیں ہے جس سے ریلیشن جنم دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشن تو میرے بھائی گدھا گھوڑے میں بھی ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, گدھے اور گدھی کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی پیدا ہوتی ہے, لیکن گدھا اس اولاد کا باپ کہلاتا ہے؟ آپ لوگ کیا گدھے ہی نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں مجھے اب تک کوئی گدھا نظر نہیں آیا. میں وہ مثال دوں نا جو یہاں ہوتے ہیں, لیکن گدھے دیکھے تو ہوں گے نا, ڈنکی بھائی یوٹیوب پہ دیکھے تو ہوں گے نا آپ نے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب اپنے گدھے کا تعارف کرواتے ہو کیا تعارف کرواتے ہو؟ یہ میرا گدھا ہے, بس ختم. کبھی آپ نے بتایا یہ اس کے والد محترم ہیں, یہ جو گدھا ہے اس کے یہ کیا ہیں؟ والد محترم. یہ گدھی اس کی خالہ ہے, یہ گدھا اس کا ماموں ہے, یہ والی گدھی ڈاٹر ان لا ہے, بہو ہے, یہ گدھا سن ان لا ہے. کبھی آپ نے تعارف کروایا؟ کیوں نہیں تعارف؟ بھائی فزیکل ریلیشن ہے, ریلیشن نہیں ہے وہ ریلیشن جس سے ریلیشن وجود میں آتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ کفر کا جو سب سے بڑا, غیر مسلموں کو جو دنیا میں سب سے بڑی سزا مل رہی ہے اسلام چھوڑنے کی, وہ سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کے ریلیشن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. اور ریلیشن شارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے, نکالنے کے لیے, جسمانی روحانی تسکین کے لیے
جو محبتیں چاہیے. انسان انڈیویجول اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان ددیال ننیال والے دیے اور ایک خاندان جب بالغ ہونے کے بعد سسرال والا خاندان دیا. خاندانوں میں انسان رہتا ہے. ان تین خاندانوں سے اس کو اگر آپ باہر نکال دیں گے تو یہ فطرت سے بغاوت کہلائے گی. اور دنیا میں کوئی جانور نیچر سے بغاوت کر کے خوش نہیں رہ سکتا, تو انسان نیچر سے بغاوت کر کے کیسے خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان نیچر سے بغاوت کر کے بھائی کیسے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اسلام جو ہے دو ریلیشن پہ بیلیو رکھتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ریلیشن بنتے کیوں ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں. ریلیشن کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ریلیشن بس جیسے میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا, بن بلائے مہمان بن کے چلا گیا. اگلے نے دروازہ کھولا, کس سلسلے میں آنا ہوا ہے؟ اب اس نے بولا کہ میں کوئی ریلیشن تو ہے نہیں میرا اس سے, تو یہ تو بھگا دے گا. بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھانا ہے, تو کوئی دور کا ریلیشن نکالو جس کو کی یہ تحقیق ہی نہ کر سکے. تو اس نے ریلیشن نکالا, میں آپ کے ماموں کی, خالہ کی, پھپھی کے, چچا کے, بھتیجے کے, ماموں کی, خالہ کے, پھپھی کے, بہو کی, داماد کے, فلانے کے, ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں میں. وہ بیچارہ کہاں سے؟ تو اس نے کھانا لا کے رکھا, پانی. کیا لا کے رکھا؟ پانی اور روٹی. سالن کی جگہ کیا تھی؟ کیا تھا؟ پانی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. یعنی جتنا گاڑھا تمہارا میرا ریلیشن ہے اتنا ہی گاڑھا مرغی کا شوربہ ہے. تو ریلیشن جو وجود میں آتے ہیں جس کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ چند چیزوں سے. یہ خوب آپ کی توجہ ہے نا, ٹینشن میں تو نہیں آ رہے کہ مفتی صاحب کیا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے ہیں, ہم تو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آئے تھے, آپ کیا سیدھا سیدھا بات ڈائریکٹ شادی پہ بات کرو. میں کر رہا ہوں لیکن ذرا وکری اسٹائل میں گھما کے تھوڑا سا کر رہا ہوں. ایسا ہی کر دوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا, تھوڑا سا گھما کے لا رہا ہوں میں اس ٹاپک پہ. آپ ٹریفک جیم ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ادھر سے ذرا گھما کے لے آ. تو ریلیشن جو بنتا ہے نا وہ تین طرح سے بنتا ہے. ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو صبح و شام کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ, جیسے آپ کے پڑوس میں غفار بھائی رہتے ہیں, جمشید صاحب رہتے ہیں, سلیم بھائی رہتے ہیں آپ کے پڑوس میں. اسلام یہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اچھے سلوک کی تاکید کرتے رہے. مجھے یہ خطرہ ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی کہیں حصہ دے دیا جائے گا. اتنی تاکید کی کہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن بولو نہیں ہے. اب پڑوسی سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کیا اس نے آپ پر احسانات کیے ہیں؟ نہیں, کوئی احسانات نہیں کیے اس نے آپ پر. والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل. آپ کے پڑوس میں رہنے والا, آپ کا کولیگ جو دفتر میں آپ کے ساتھ جاب کرتا ہے, آپ کا کلاس فیلو, کوئی بھی ساتھ, یا سفر میں بس میں جہاز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنے والا, یہ سب آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں. ان سے جو ریلیشن ہے اس کی علت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جوار, یعنی آپ کے ساتھ رہنا. اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کا ہمیں کس نے حکم دیا؟ اسلام نے. مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی, نا 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 نا, اس سے تکلیف کو دور کرنا ہے. دیکھو اسلام کو سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے
70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے کم شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. کیا مطلب؟ تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ انسانیت کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو تکلیف دینا حرام ہے، وہ تو سب کے نزدیک حرام ہے. اسلام اس سے اوپر کی بات کر رہا ہے کہ تکلیف دور کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اگر کسی کی تکلیف آپ دور نہیں کرتے تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. آپ تو پڑوسی کو تکلیف دینے کا مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی کے تکلیف کو دور کرنا اسلام میں واجب ہے. تکلیف دینے کو تو انگریز بھی برا سمجھتے ہیں، تکلیف دینے کو تو جاپان کے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں، ہندو بھی برا سمجھتے ہیں، سکھ بھی برا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی برا سمجھتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے کہ ہم پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے؟ اسلام یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کا مطلب ان سے تکلیف کو بولو دور کرنا ہے. تو ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو کون سا ریلیشن ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ پڑوسیوں کا ریلیشن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. دوسرا ریلیشن جس کو ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں. بلڈ، آپ کا خونی رشتہ. جس ماں اور باپ نے آپ کو جنم دیا بس ان سے آپ کا خونی رشتہ بن گیا. ان کے احسانات نہیں بھی، اگر بعض دفعہ ماں بچہ جنتی ہے پالتا کوئی اور ہے تو بھی جس نے پالا ہے کیا کہتے ہیں علماء، اس کا حق زیادہ ہے یا اوریجنل ماں کا حق زیادہ ہے؟ بولو نا، اوریجنل ماں کا حق زیادہ ہے. سوتیلے باپ نے پالا، بعض دفعہ سیپریشن ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، عورت کہیں اور شادی کرتی ہے، بچہ سوتیلا باپ پالتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ احسان تو سوتیلے باپ نے کیا لیکن حق کس کا زیادہ ہے؟ اوریجنل باپ کا. تو پتہ چلا اسلام احسان کے رشتے سے خون کے رشتے کو مقدم کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ چیز بھی آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملے گی. یہاں تک کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جب انصار ہجرت کر کے، مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، مدینہ کے مہاجر صحابہ نے انصار کے لیے اپنے دل سینے کھول دیے، ان کو زمینیں دیں، ان کو جائیدادیں دیں، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا. اس سے بڑی احسان کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. کیسے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی خدمت کی، احسان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. لیکن جب کسی مہاجر صحابی کی موت واقع ہوتی، قرآن کہتا ہے وراثت خونی رشتوں کو ملے گی. وجہ کیا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جہاں احسان کا رشتہ اور خون کا رشتہ دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو اللہ بلڈ ریلیشن کو خون احسان کے رشتے پر ترجیح دے گا. تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی، میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. احسان کا رشتہ سمجھتے ہو نا؟ ایک آدمی ہے جس نے آپ پر احسانات کیے زندگی بھر، اور ایک آدمی ہے جس نے آپ پہ احسانات نہیں کیے لیکن وہ آپ کا سگا بھائی ہے، وہ آپ کی سگی بہن ہے. دونوں مصیبت میں گرفتار ہوں اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک کو میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہوں، دوسرے کو نہیں بچا سکتا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے کس کو بچاؤ گے؟ بھائی کو بچانا پڑے گا، بہن کو بچانا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دوستی کے رشتے پر خون کے رشتے کو اسلام ترجیح دیتا ہے. قرآن نے کہہ دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب میں، قرآن میں اللہ نے خون کے رشتوں کو باقی تمام رشتوں سے مقدم رکھا ہے. بھائی اس کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا میرے بھائی؟ بہت آسان بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کوئی مشکل پیپر نہیں ہے. تو یہ چیز بھی غیر مسلموں میں نہیں ہے، اور آج ہماری سوسائٹی سے بھی یہ چیز آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے. پھر بلڈ ریلیشن کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جو ریلیشن اللہ نے بنایا، ہمارے پاس اس میں نو کا آپشن نہیں ہے، وہ ہماری سلیکشن نہیں ہے. آپ کو کسی گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا، جمشید صاحب کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، جمشید صاحب آپ کے ابا بن گئے، یہ آپ کی سلیکشن ہے یا اللہ کی سلیکشن ہے؟ بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں اپنے ابا سے.
کہتے ہیں کاش میں کہیں اور پیدا ہو جاتا. ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ. بہت سی بچیاں اپنی ماؤں سے خوش نہیں ہیں کہ یہ ہماری اماں کیوں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو تمہاری ماں بنا دیا, میں نے جس کو تمہارا باپ بنا دیا, میں نے جس کو تمہارا بھائی بنا دیا, میں نے جس کو تمہاری بہن بنا دیا, تم نے ان رشتوں پر احسان بہر صورت کرنا ہے, ان رشتوں کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اور ان تمام رشتوں کو باقی تمام رشتوں پر تم نے مقدم رکھنا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ وہ بلڈ ریلیشن ہے جو ہماری سلیکشن نہیں ہے بلکہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بلڈ ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو نہیں ہے لیکن اسلام اس کو بلڈ ریلیشن والے ہی یعنی حقوق دیتا ہے, وہ ہے سسرال, جس کو میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. اسرائیل سے نکالا ہے ہم نے یہ سسرال, کیونکہ ہوتا یہ فلسطینی داماد فلسطینیوں کی طرح ہوتا ہے, صحیح ہے, اور سسرال کیسا ہوتا ہے؟ یہ والا ریلیشن ہم خود بناتے ہیں. اس میں سلیکشن کس کی ہوتی ہے؟ بولو, ہماری ہوتی. اللہ کہتا ہے تم خود سلیکٹ کرو کہ کس کو سسرال بنانا ہے تم نے. اب جب تم نے بنا دیا تو اللہ اس کو وہی رائٹس دے دیتا ہے جو بلڈ ریلیشن والے, 100% نہیں, ان کے قریب قریب. آپ نے کسی خاتون سے شادی کر لی, اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ کی ماں بن گئی ہے, آپ قیامت تک اب اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس کو ماں والے رائٹ کس نے دے دیے؟ آپ نے نہیں, کس نے دے دیے؟ اللہ نے دے دیے. اس کی بیٹی آپ کی سوتیلی بیٹی بن گئی ہمیشہ کے لیے, اب آپ اس سے قیامت تک کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. یہ سلیکشن آپ کی تھی, لیکن جب یہ اللہ کے رجسٹرڈ میں گئی ہے تو اللہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, اور ایکسپٹ کر کے اس کو بھی آپ کے بلڈ ریلیشن جیسا بنا دیا. تو ان دونوں ریلیشن کو نبھانا بھی اسلام کا حکم ہے, اور یہ والے ریلیشن بھی غیر مسلم سوسائٹی کی مارکیٹ سے بولو شارٹ. تو بنگلہ دیش کی مارکیٹ سے یہ ریلیشن شارٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلا ریلیشن تعلق والا, دوسرا ریلیشن رشتے والا, یہ آپ کی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے. اور شارٹ کیسے ہوتا ہے؟ حق دینے سے نہیں, حق مانگنے سے ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا حق لینے کے پیچھے پڑے رہتے ہو, بھائی حق لینا تو کوئی کمال نہیں ہے, ساری دنیا لیتی ہے. حق دینا ہے. اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ سل من قطعک, نبی نے فرمایا ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو جو تم سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیس الواصل بالمکافاہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تم بھی اس رشتے سے اچھا سلوک کرو. آپ کے ابا نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اپنے ابا کے ساتھ بہت اچھے, آپ کی اماں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ بھی اپنی اماں کے ساتھ بہت اچھے. نانا بھائی, یہ تو جمشید بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, آپ جمشید کے ساتھ اچھا سلوک کرتے, تو جمشید میں اور آپ کے ابا میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ ہے بھائی. دیکھو جمشید, یہاں کامن نام کون سا ہے بنگلہ دیش میں زیادہ جو لوگوں کا نام ہوتا ہے؟ وہ نام لیتا ہوں نا, جمشید تو ہمارے یہاں ہوتا ہے. آپ لوگ ہیں عبداللہ. عبداللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا, آپ نے کہا تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, کبھی مجھے موقع ملا, تم نے چائے پلائی تو موقع ملا میں بھی تمہیں کافی پلاؤں گا. ابا نے آپ کو اچھا سلوک کیا, آپ نے کہا تھینک یو, ابو آپ نے مجھے کافی پلائی, کبھی مجھے موقع ملا تو میں بھی آپ کو کافی پلاؤں گا. تو ابو میں اور عبداللہ میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ نا میرے بھائی, ابا اچھے ہیں, اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ابا کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرنا ہے. اماں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بیوی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کے حقوق بہر صورت
دینے ہیں. میاں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, میاں کے حقوق بہر صورت دینے ہیں. بچہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, بچے کے سے کی تربیت بہرحال کرنی, اس کو محبت بہرحال, رسپیکٹ بہرحال دینی ہے. پڑوسی اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, آپ نے اپنا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ بہرحال اچھا رکھنا ہے. مفتی طارق مسعود کا 4 شادیوں والا بیان اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, پھر بھی مفتی صاحب سے آپ کو محبت رکھنی ہے. ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پتا ہے, لیکن کچھ لوگ بہت سڑے ہوئے ہوتے ہیں, تپے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ خواتین ایسے نیگیٹو کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے, گھروں کو تباہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کو میرے بیان اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, میں تو نہیں کہتا میں عالم ہوں, لیکن تھوڑی سی رسپیکٹ اس بہانے دے دو کہ مولوی صاحب ہیں. تو یہ نہیں کہ بھائی ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے تو ہم ٹیچر بعض دفعہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن اللہ نے ٹیچر کے احترام کا ہمیں حکم دیا ہے. اچھا یہ بات دفتروں میں سمجھ میں آ جاتی ہے, باس اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا تو کیسی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. سر آپ بتائیں, سر پلیز. ایئر ہوسٹس کو بہت دفعہ پیسنجر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی ایئر ہوسٹس کی پیشانی پہ لکیریں نہیں آتی. بعض دفعہ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے, اس کا موڈ نہیں ہوتا آپ کی خدمت کرنے کا, آپ بٹن دباتے ہو آ جاتی ہے. آج کسی نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی پہلی دفعہ جہاز میں گیا, بٹن دبایا, اس نے چیک کر رہا تھا کون سے بٹن سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا جاپان میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے. اور ایک پاکستانی تھے, انہوں نے جاپان میں اپنا واقعہ بتایا, یا کسی دوست کا میں بھول گیا. جاپان نا ٹیکنالوجی میں تو انتہائی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے. جاپان میں آپ ریسٹ روم میں جائیں گے, واش روم میں جائیں گے تو کموڈ کا ڈھکن آپ کو دیکھتے ہی آٹومیٹیکلی کھل جاتا ہے, وہ ویلکم کرتے ہیں آئیے تشریف لائیں. یہ ٹیکنالوجی میں نے امریکہ کینیڈا میں بھی نہیں دیکھی ہے. جاپان میں ڈھکن کھلے گا, آئیے تشریف لائیے. آپ کو نہیں بھی پروگرام ہوتا نا, آپ چلے جاتے ہو, آپ کہتے ہو یار ٹرائی تو کر کے دے, اتنا اچھا ماحول ہے چلے جاؤ. اس کے بعد بہت سارے بٹن لگے ہوئے ہیں, بہت سارے بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بٹن دبائیں گے ٹھنڈا پانی آئے گا, یہ بٹن دبائیں گے گرم پانی آئے گا, اس بٹن سے پانی کا اینگل چینج ہوگا, اس بٹن سے یہ ہوگا, اس بٹن سے وہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایک بٹن ہے ایمرجنسی کا, وہ انہوں نے بوڑھوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی کو, ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ کنڈی لگا کے بیٹھے, کوئی بزرگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے, اب پبلک ٹوائلٹ تھا, گھر والے تلاش کر رہے ہیں کہاں گئے, 2-3 دن کے بعد لاشیں ملتی ہیں. جاپان والے ایسا نہیں کرتے, انہوں نے کیا کیا کہ بٹن, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا واش روم میں بیٹھے بیٹھے, یا کوئی بوڑھے کی کوئی بیچارے کی کوئی پرابلم ہو گئی, تو وہ ایمرجنسی بٹن. تو جب آپ ایمرجنسی بٹن دباتے ہیں تو فوراً 3 قسم کے محکمے حرکت میں آتے ہیں. پولیس موبائل آتی ہے کہ کوئی ڈکیتی کا واقعہ تو نہیں ہو رہا, واش روم کے اندر کوئی چور تو نہیں گھسایا, کوئی خاتون کی عزت کا مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرا فائر بریگیڈ کا عملہ آ جائے گا فوراً, کہیں آگ تو نہیں لگی. تیسری ایک ایمبولینس آئے گی, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے. یہ پاکستانی تھے, آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, ریسرچ کا ہمیں الحمدللہ بہت شوق. تو ناسا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا, یہ ناسا کا ادارہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا, آج ہم سورج کراس کر چکے ہوتے. خیر, بٹن دبا دبا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو بہت سے مر چکے ہوتے اس پروگرام میں. تو وہ پاکستانی دوست تھے, انہوں نے ایک بٹن تھا اس پہ لکھا ہوا تھا ایمرجنسی اور اس طرح کے نشان, وہ جیپنیز زبان میں ان کے سامنے, انہوں نے وہ دبا دیا. کہتے ہیں جب میں نے دبایا تو سائرن بجنے کی آوازیں, پوری جو ہے نا پولیس بھی آ گئی, فائر بریگیڈ کا عملہ بھی آ گیا, ایمبولینس بھی آ گئی, واش روم کے باہر کھڑے ہوئے سب لوگ. سوچو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. خیر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. تو میں بات ہی بھول گیا یار, وہ کنٹینیو کرنا ہے جو اس چٹکلے میں نا, جہاں سے میں کنٹینیو لے کے چل رہا تھا. ہاں, ایئر ہوسٹس کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی نیا جہاز میں بیٹھا, بٹنوں پہ تجربہ کر رہا تھا. ایک بٹن دبایا, ایئر ہوسٹس آ گئی, کیا چاہیے جی, یہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. پھر بٹن دبایا, پھر آ گئی. جتنی دفعہ بٹن دبا رہے ایئر ہوسٹس تھکتی نہیں ہے, بچی تھک جاتی ہے. ماں ایک دفعہ بلائے گی, 2 دفعہ, اس کے بعد بچی کہے گی امی کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو. باپ اپنے بیٹے کو 1 دفعہ 2 دفعہ بلائے,
تو تھک جاتا ہے. اولادیں آج کل باپ کے سامنے آواز اونچی کرنا شروع کر دیتی ہیں. باس بلائے گا نہیں تھکیں گے, یس سر یس سر کرتے رہیں گے. تو اس نے دیکھا یار بار بار آ رہی ہے, تو اس نے جہاز سے اترتے ہوئے کہا کیا میں یہ بٹن گھر لے جا سکتا ہوں؟ صحیح. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہ میں دباؤں گا آپ آ جاؤ گی. تو اس کا بھی ریلیشن ہے بھائی, وہ تو نہیں تھکتی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, اگر میں نے غصہ کیا, اگر میری پیشانی پہ لکیریں آئیں تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے, میری تنخواہ کم ہو جائے گی, میرے جو انکریمنٹ ہیں وہ ان میں کمی آئے گی, اور یہ میری فیوچر کے لیے نقصان دہ ہوگا. 4 دن کی زندگی کے فیوچر کو بچانے کے لیے صبح و شام جہازوں میں کئی گھنٹے کی فلائٹوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے. پیشانی پر لکیر نہیں آتی, آپ سے مسکرا کے بات کرتی ہے. اس پہ اس کو ملتا کیا ہے؟ چند ٹکے ملتے ہیں, اس کو چند پیسے ملتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے باپ کی پیشانی پہ مسکرا کے دیکھا اسے 1 عمرے کا ثواب دوں گا. جس نے ماں کی خدمت کی تو اس کے گناہوں کو معاف کروں گا, اس کی عمر میں برکت دوں گا. نبی نے فرمایا جس نے بوڑھے والدین بڑھاپے میں پائے اور ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا, ان پر اللہ کی لعنت. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کا. ایئر ہوسٹس 10-20 سال کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے بے تحاشا محنت کرتی ہے, اور آج ہم ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے 10-20 سال بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہماری پیشانی پہ لکیریں آ جاتی ہیں. یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی, یہ انسانیت کے نام پہ منجن بیچا جا رہا ہے کہ جب باپ کو خدمت کی ضرورت ہوئی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ماں کو خدمت کی ضرورت ہوئی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. یہ انسانیت نہیں ہے. اسلام اس کو انسانیت نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے تمہارے ماں باپ کا تم سے بلڈ ریلیشن بھی ہے جو تمام ریلیشن سے مقدم, اور احسان کا ریلیشن بھی ہے, اور تمہارے ساتھ رہنے کا ریلیشن بھی ہے. یہ تینوں ریلیشن سب سے زیادہ کس شخصیت میں جمع ہوتے ہیں؟ آپ کی ماں میں اور آپ کے باپ میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ریلیشن کی دوسری قسم ہے. ایک آخری ریلیشن جو بڑا خاندانی ریلیشن ہے, وہ بھی غیر مسلموں کی مارکیٹ سے شارٹ. بس اس ریلیشن کو ایکسپلین کر کے میں آج بیان ختم کرتا ہوں, اور اس ٹور کا بنگلہ دیش کا میرا یہ آخری بیان ہے. اس ریلیشن کو اچھی طرح سمجھو گے تو باقی سارے ریلیشن سمجھ میں آ جائیں گے. وہ ہے خالق اور مخلوق, کریٹر اور کریٹڈ کا رشتہ. بتاؤ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لما خلقت بیدی, میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا خود بخود بن گیا, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ایک آنکھ خود بخود نہیں بن سکتی, ناک خود بخود نہیں بن سکتی. یہ جو ہماری آنکھ ہے یہ ریسیپٹر ہے روشنی کے لیے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس دنیا میں لائٹ بھی ہے؟ اندھے کو پتا ہوتا ہے جو پیدائشی نابینا ہو. بہت ساری چیزیں اس کائنات میں ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ریسیو کرنے کے لیے ریسیپٹر لگا دیا, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھ. یہ باقاعدہ بنائی گئی ہے. میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کو کاپی کیا گیا ہے. ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی, انسانی آنکھ کو دیکھ کے ڈیزائن کیا گیا کہ کیسے انسانی آنکھ میں تصویر بنتی ہے. اگر کوئی سائنسدان اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سال میں خود بخود بنا ہے, مان لو گے؟ بولو نا, ادھر توجہ رکھو. مان لو گے آپ؟ مجھے بتاؤ, کاپی خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے جس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے وہ کروڑوں سال میں خود کیسے بن گئی بھائی؟ وہ ایوالو کیسے ہو گئی؟ اور اس میں زندگی بھی ہے, حیات بھی ہے. وہ اپنے اختیار سے دیکھ رہی ہے, کیمرہ اپنے اختیار سے نہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا, اسلام نے ہمیں بتایا, تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو. کسی نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, اس کی قدرت ہے کن فیکون, وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے اپنے کن کی طاقت سے تمہیں بنایا ہے.
پھر ایک اسباب اور اسباب میں اس نے پرو دیا ہے ہمیں، اسباب میں ڈال دیا اس نے ہمیں. پہلی دفعہ جس نے ہمیں بنایا بغیر کسی سبب کے بنایا ہے اس نے. جیسے پہلا بگ بینگ تھیوری جو ہے نا، دھماکہ ہوا، اس کے بعد سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ دھماکے کے بعد کائنات کیسے بنی، اس کی ایک لاجک ہے، ایسے بنی، پھر یہ ہوا، پھر گریوٹی کا لا ہے، پھر زمین سورج کے گرد گھومنے لگی، پھر زمین 23 ڈگری کیسے جھکی، ایک بڑا پتھر آ کے زمین سے ٹکرایا تھا، ٹھش کر کے اس کو گھما دیا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پہلی دفعہ مادے اور انرجی میں یہ توازن پیدا کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا، اس کا کوئی سبب نہیں ہے. یہ گاڈ نے، کریٹر نے کلمہ کن کی طاقت سے کیا ہے. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، کسی نے کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا پڑوسیوں سے تعلق ہو ہیں، آپ کا جمشید عبداللہ سے تعلق ہو، جس نے بنایا اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کا، اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا، یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ اس لیے اسلام تمام ریلیشن پہ سب سے زیادہ ترجیح کس ریلیشن کو دیتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا رشتہ. یہ رشتہ بھی اسلام کے علاوہ باقی دنیا میں شارٹ. ابا تو شارٹ ہوئے ہی تھے. ابا شارٹ ہوئے اس لیے کہ پہلے خدا شارٹ ہوا ہے مارکیٹ سے. جب اللہ نکلا نا تو پھر انسانوں کے رشتے بھی ختم. اللہ کے خوف سے ہی انسان بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہے، باپ کا حق بھی ادا کرتا ہے، ماں کا حق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرتا ہے. جب اللہ ہی سوسائٹی سے نکل جائے تو سارے رشتے ختم. صرف مادیت کا رشتہ رہ جاتا ہے کہ اس کسٹمر سے چونکہ مجھے فائدہ ہے لہذا میں اس سے اچھے اخلاق سے بات کروں گا. ایئر ہوسٹس کو چونکہ تنخواہ اچھی ملتی ہے لہذا وہ ہماری بہت اچھی طریقے سے خدمت کرے گی. کچھ ایئر ہوسٹس بغیر تنخواہ کے بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں احترام میں، وہ ایک الگ بات. لیکن عام طور پر جنرلی کیا ہوتا ہے، بھائی یہ اس سے میرا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ میرا باپ ہے، اس سے میرا فائدہ نہیں ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام سب سے پہلے کس ریلیشن پہ بلیو رکھتا ہے؟ خالق. خالق سے رشتہ غیر مسلموں کا بھی ہے لیکن بہت کمزور. اسلام سب سے زیادہ جو خالق کا رشتہ ہے نا اس کو اسٹرانگ مانتا ہے. اس رشتے میں اتنی طاقت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کہہ دیا اس کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر سکتا. جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اسے قیامت تک کوئی حلال نہیں کر سکتا. آج یونائٹڈ نیشن میں بڑے بڑے ماہرین بیٹھتے ہیں، ایک چیز کل لیگل تھی آج اس کو اللیگل کرتے ہیں، ایک چیز آج اللیگل تھی کل اس کو لیگل کرتے ہیں. ہومو سیکشولیٹی ایک زمانے تک امریکہ میں، کینیڈا میں اللیگل تھی، آج اس کو کینیڈا والوں نے کیا کر دیا؟ لیگل کر دیا. اور یورپ والوں نے کیا کر دیا؟ لیگل کر دیا. یورپ میں ایک زمانے تک زنا، بدکاری، وداؤٹ میرج کسی عورت سے فزیکل ریلیشن اللیگل تھا، آج اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیگل. ایک زمانے تک شراب اللیگل تھی، آج دنیا کے ماہرین بیٹھے اس شراب کو ایک خاص کوانٹٹی میں لیگل کر دیا. اور اگر آپ کی چھٹی کا دن ہے تو پھر بغیر کوانٹٹی کے بھی لیگل ہے، جتنی مرضی پی لو آپ کو اجازت ہے. برازیل میں چرس لیگل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سارے یورپ کے ملکوں میں کاجا لیگل. پہلے کیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللیگل. پہلے زمانے میں ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا اللیگل، یورپین دنیا میں بھی. آج کیا ہے؟ لیگل ہے. عورت کا عورت سے ریلیشن لیگل. پہلے کیا تھا؟ اللیگل. پہلے ان کی سوسائٹی میں آپ کی وراثت آپ کی اولاد ہی کو ملے گی، اولاد کے علاوہ کہیں اور جانا اللیگل. آج اس کی سوسائٹی میں کیا ہے؟ لیگل. آپ کی مرضی، جس کو کتے تک کو بھی آپ دے کے جا سکتے ہو. تو بہت ساری ان کی سوسائٹی میں کل اللیگل تھیں آج لیگل ہو گئیں، کل لیگل تھی آج اللیگل ہو گئیں. ہمارے پاس اسلام نے احسان کیا، آسمان سے احکام نازل کر دیے اور بتایا کہ میں خود بتاؤں گا کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے، اور اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اس لیے ہم پر احسان، ہماری نسلوں پہ احسان، ہمارے لیے لیگل اللیگل کی بحث ہی قیامت تک کے لیے اللہ نے ختم کر دی اور کہا جو مجھ سے ریلیشن پہ بلیو رکھتے ہیں تو میرے حلال کو حلال ماننا پڑے گا اور میرے حرام کو حرام ماننا پڑے گا. اللہ نے زنا کو 1400 سال پہلے
پہلے ہمیشہ سے حرام تھا, 1400 سال پہلے قرآن میں اناؤنس کر دیا, اب قیامت تک کسی عورت سے وداؤٹ میرج فزیکل ریلیشن ہمارے لیے لیگل نہیں ہو سکتا. چاہے گورنمنٹ لیگل کر بھی دے, ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا, ہمارے لیے کیا رہے گا, وہ اللیگل کا اللیگل ہی رہے گا. وہ اگر گورنمنٹ شراب کو لیگل کر دے میرے اور آپ کے لیے, پھر بھی وہ کیا رہے گی, بولتے کیوں نہیں, اللیگل رہے گی. گورنمنٹ اگر خنزیر کو لیگل کر دے میرے اور آپ کے لیے, وہ ہمیشہ کیا رہے گا, اللیگل رہے گا. اگر یونائٹڈ نیشن جوئے اور سٹے کو لیگل کر دے میرے اور آپ کے لیے, وہ ہمیشہ اللیگل. تبھی تو ہم انشورنس کو حرام کہتے ہیں, بھائی جوا ہے, یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتا, حرام ہے, ناجائز ہے, ہم نہیں اس کے قریب جا سکتے. اسی طرح رشتے قائم رکھو یا نہ رکھو دنیا میں آپ کی مرضی ہے, ہمارے ہاں ہماری مرضی نہیں ہے. ہمیں رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے, رشتے توڑنا یہ اللیگل ہے. کل بھی اللیگل تھا, آج بھی اللیگل ہے, اور قیامت تک کیا رہے گا, اللیگل رہے گا. ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. 5 نمازیں کل بھی فرض تھیں, نماز چھوڑنا اللہ کے قانون میں اللیگل, آج بھی اللیگل, اور قیامت تک اللیگل رہے گا. عورت کا شوہر کی اطاعت کرنا, عورت کا شوہر کی اطاعت سے باہر نکلنا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سربراہ نہیں مانتی, یہ کل بھی اللیگل تھا, آج بھی اللیگل ہے, قیامت تک اللیگل. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں پوچھا کہ مفتی طارق مسعود کیا کہتا ہے اپنے بارے میں. اے آئی نے بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ گھر کا سربراہ مرد ہے, عورت شوہر کی اطاعت کرے گی. اے آئی بڑا ہوشیار ہے بھائی, وہ پوائنٹ نکال کے لایا ہے, حالانکہ ہم تو بہت ساری باتیں اور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ پوائنٹ نکالا اس نے. پہلے یورپین سوسائٹی میں عورت پابند تھی شوہر کی اطاعت کرے, سمجھ رہے ہیں, اس کی ذمہ داری گھر کی 4 دیواری. آج اس کو گھر میں شوہر باؤنڈ کرے گا تو لیگل کام کرے گا یا اللیگل, اللیگل. کہتے ہیں آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو گھر میں رکھو. اسلام کیا کہتا ہے, اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی گھر میں رہے, ہاں ضرورت سے تو نکل سکتی ہے, نہیں روک سکتا, نارملی اس کی ذمہ داری کیا ہے, گھر کی 4 دیواری, اور عورت شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے, تو یہ پیغمبر کے دور میں بھی اللیگل تھا, آج بھی اللیگل ہے, کل بھی, بولتے کیوں نہیں, اللیگل رہے. اسے ہم دنیا کے ماہرین کے کہنے پہ لیگل نہیں کر سکتے. اسلام عورت کو حکم دیتا تھا, کل پردے کی آیتیں نازل ہوئیں, بے پردہ ہو کے گھومنا کل بھی اللیگل تھا. یورپین معاشرے میں کل بے پردہ ہونا اللیگل تھا, آج کیا ہے, لیگل ہے. اسلام میں کل بھی اللیگل, آج بھی اللیگل, اور کل بھی کیا ہوگا, بولو, اللیگل. اللہ نے مرد پہ بیوی کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. گیس کا بل کون دے گا, بیوی دے گی, شوہر دے گا. نان نفقہ کون لے کر آئے گا, بیوی یا شوہر. دیکھو بہت سارے ملکوں میں ایسا نہیں ہے, ان میں مرضی ہے, آپ کمائیں یا میں کماؤں. اسلام میں رسپانسبلٹی کس کی ہے, بیوی کو کمانے کا حکم دینا. کل بھی اللیگل تھا, آج بھی اللیگل, اور کل بھی اللیگل. یورپین معاشرے میں کل اللیگل تھا, آج کیا ہو گیا, لیگل. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو میرے بھائی یہ مغربی دنیا کا ایک سیلاب ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے. 2 چیزیں ہماری طرف مغربی دنیا سے آ رہی ہیں. ایک مادی ترقی, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو لو, علم حکمت جہاں سے ملے ہمیں لینا چاہیے. دوسرا وہاں کا کلچر جو ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہا ہے, ہمارے ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اگر یہ ریلیشن ختم کر دی آپ نے, اللہ سے ریلیشن, مخلوق سے ریلیشن, جس کی میں نے ڈیٹیل بتائی, تو پھر آپ کتوں سے ریلیشن کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, انسان, خدا, اور اس کے مقابلے میں کتے. آج جا کے دیکھو 4 کتے پالے میں, 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے, 4 کتے پالے میں ان لوگوں نے. جا کے گئے, ہمارے ایک استاذ گئے کسی کے گھر میں, یورپ میں کسی کے گھر میں, ایک بندے کے گھر میں 4 کتے. کہہ رہے یار تو رہتا کیسے ہے, کیونکہ اس کو محبت چاہیے, ریلیشن چاہیے. وہ ریلیشن اس کو کہاں مل رہا ہے, بیوی میں نہیں مل رہا.
کیونکہ شوہر پہ بیوی کی ذمہ داری نہیں, بیوی پہ شوہر کی ذمہ داری نہیں, تو ذمہ داریوں کے بغیر کیا ریلیشن بنتا ہے بھائی. 4 کتے. میں نے تو ٹریولنگ کی ہے, ایسے گوروں کو میں ولاگ میں یہ چیزیں اس لیے نہیں لے کر آتا کہ وہ سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے. ایسے گورے دیکھیں کتے کے بغیر جہاز میں سفر نہیں ہوتا, خصوصی پرمیشن لی ہوئی ہے. حالانکہ وہ گورا سائنٹسٹ ہوگا, وہ ناسا میں کسی اچھی پوسٹ پر ہوگا, اس کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے ہوں گے, کیسے عظیم لوگ, لیکن وہ کتے کے بغیر جہاز میں سفر نہیں کرے. کیوں بھائی؟ چاند پہ پہنچ جاؤ آپ, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. میں نے گورے سے پوچھا یہ تم کتے کے ساتھ, کتا تو الاؤ نہیں ہے جہاز میں, کتا الاؤ نہیں ہے, ورنہ ہم جہاز میں کراچی کے سارے کتے چائنا بھیج دیتے ہیں. ہم چائنا والے کتے دنا دن کھاتے ہیں. بس یہ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں. ہم سارے کتے کہاں بھیج دیتے؟ چائنا بھیج دیتے. وہ شوق سے کتے, لیکن جہاز میں کتا الاؤ نہیں ہے. کیونکہ چائنا والے کتے کھاتے ہیں, اگر وہ نہ کھائیں تو یہ کتے ہمیں کھا رہے ہیں. پھر کراچی میں بہت کتے ہو گئے ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں کا سارا زور انسانوں پر ہے کہ ان کو روکو. تھوڑا سا کتوں پہ زور لگاؤ میرے بھائی, ان کو روکو, ان کو روکو. سارا زور کس پہ لگایا ہوا ہے؟ انسانوں پہ لگایا ہوا ہے. تو بات کو میں بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, وہ میں نے گورے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ جو کتا ہے جہاز میں تو پرمیشن نہیں ہے, آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا ایجوکیٹڈ آدمی لگ رہا تھا. اس نے کہا میں اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. تو پھر اس نے کہا مجھے خصوصی پرمیشن ملی ہے. کتے کے گلے میں ایک پٹا ہے, پتہ نہیں ایموشنل ریلیشن کر کے کچھ ایسا ٹیگ لگایا ہوا ہے اس کتے کا. اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے ہم دونوں ایک ہی ہیں, both are made for each other. یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. یار یہ کہہ دیتا میں اپنی ماں کے بغیر سفر نہیں کر سکتا, آپ کو بنگلہ دیش میں سینکڑوں نوجوان ملیں گے میں اپنی ماں کے بغیر نہیں سفر کر. کتنے لوگ ہیں باہر ملک نہیں جا رہے, یار میرے ماں باپ اکیلے نہ ہو جائیں. آپ کہہ دیتے میں اپنی بیوی کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. تکلیف تو بہت ہوگی آپ کو یہ کہتے ہوئے, لیکن اچھا لگے گا. میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں. عورت کہہ دیتی میں اپنے شوہر کے بغیر اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی. آپ سعودی عرب جا رہے ہو جاب کے لیے, مجھے بھی لے کے جاؤ, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. خواتین بھی کہہ رہی تھی جاؤ بھائی کما کے لاؤ, 2 سال وہیں رہو, 3 سال وہیں رہو, نوٹ بھیجو. ریلیشن ہوگا تو کہے گی بھائی روکی سوکھی گزارا کر لیں گے, لیکن ہسبینڈ ساتھ ہونا چاہیے. مجبوری کے حکام الگ ہے. ایسا نہ ہو جن کے ہسبینڈ باہر گئے ہوئے ان کو جاب لیس کر کے بلا لیں, روٹی بھی نہ ہو اور ہسبینڈ بھی نہ ہو, دونوں ہی شارٹ نہ ہو جائے کہیں. تو یہ کہتا گورا کہ میں اپنی ماں کے بغیر سفر نہیں کر سکتا, میں اپنی وائف کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. یہ میری بیٹی ہے, مجھے بہت محبوب ہے, میں اس کے بغیر, کہہ رہا کس کے بارے میں کتے کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. اٹ از کالڈ انسانیت. میں اس قوم کی برائی نہیں بیان کر رہا, ان کی سوسائٹی سے اسلام نکلا ہے بھائی, اس لیے یہ حال ہوا. اگر ہماری سوسائٹی سے اسلام نکل گیا, ہمارے پاس تو کتے بھی دیکھ لو کس قسم کے ہیں. ان کے تو کتے بھی ایسے خاندانی کتے کہ کتے کو لے جانے والا کتا لگ رہا ہوتا ہے, کتا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو یہ والے کتے ہیں جن کو نہ ویکسین لگی ہوتی ہے, کون سی نسل کہاں سے آئی کچھ پتا نہیں. اس لیے میرے بھائی اسلام ہے اللہ سے محبت, مخلوق سے محبت, اس رشتوں کی اور حقوق دینا. تبھی اسلام نے صدقہ خیرات پہ زور لگایا ہے, بھیک مانگنے والے کی حوصلہ شکنی کی ہے. مانگنے والا لے رہا ہوتا ہے نا. نبی نے فرمایا جس نے مانگا بغیر استحقاق کے قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. دینے کا ایک خاتون آئی, 2 بیٹیاں, نبی نے اس کو صدقے کی کھجور دی, اس خاتون نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی, خود نہیں کھایا. لیا ہے یا دیا ہے اپنی بیٹیوں کو؟ دیا. آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور بیٹیاں دے کے اللہ نے اس کو آزمایا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. آج بیٹیاں پیدا ہونے پہ سلوٹیں آنا شروع, کیوں؟ اس کو تو کھلانا پڑے گا, یہ کما کے کھلائے گی تھوڑی ہمیں. او بھائی اولاد اس لیے پیدا نہیں کرو کہ ہمیں کھلائے گی, اولاد اس لیے پیدا کرو ہم کھلائیں گے اس کو, ہمیں کھلانے کا چانس ملے گا. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں, کھانے والے مارکیٹ میں بہت پڑے ہوئے ہیں. کھا تو ہر ایک رہا ہے, کتے بلی بھی کھاتے ہیں,
انسانوں کا کام ہے کھلانا. تو اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ سب لوگوں کا اور خاص طور پر مرکز الفرقان کا دوبارہ شکر گزار ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ہمارے درمیان آئندہ بھی محبتیں پیدا کرے. ملکوں کی تقسیم کی وجہ سے رشتے ختم نہیں ہونے چاہیے. رشتے اللہ نے بنائے ہیں. ایک رشتہ اسلام کا رشتہ بھی ہے. یہ تو میں نے بیسک 3 رشتے بتائے ہیں نا. سب سے بڑا رشتہ تو خالق مخلوق کا، اور خالق مخلوق کے رشتے کو نبھانے کے لیے جو خالق کو مانتے ہیں ان سے بھی ریلیشن بنانا پڑے گا. ہم سب یہاں توحید پرست ہیں، اللہ کو، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے میرے بھائی، اور بڑا خاندانی سپیریئر رشتہ ہے. تو یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.